السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 68 اور سورۃ یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں ہی الٹا دیتے ہیں. کیا یہ سوچتے ہیں یا کیا یہ سوچتے نہیں؟ ہم نے اس کو یعنی نبی کو شعر کہنے نہیں سکھایا اور یہ اس کے لیے مناسب بھی نہ تھا. یہ تو ایک نصیحت اور واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ جو زندہ ہے وہ اسے ڈرائے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیز ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے ان میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا ہوں؟ تو ہم نے کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں. اور ہم نے ان کے مویشیوں کو ان کا متی بنا دیا کہ ان میں کسی پر تو سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں. نیز ان سے انہیں اور بھی کئی فائدے اور مشروب حاصل ہوتے ہیں. کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا رکھے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی. حالانکہ وہ ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے بلکہ وہ ان کے لشکر کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے. لہٰذا ان کی بات تو آپ کو غمزدہ نہ کریں. ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ انسان کو جو عمر دی گئی وہ کافی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے کلام کو سمجھے اور اسلام کو سمجھے. یہ عمر اناف. اور اگر وہ پھر بھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ کتنی بھی عمریں دی جائیں انسان یہی کہے گا کہ اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکتا. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تمام تر قوتیں ترقی پذیر ہوتی ہیں، لیکن جب جوانی سے ڈھل جاتا ہے تو ان تمام قوتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. بچپن میں وہ چلنے میں سہارے کا محتاج تھا تو بڑھاپے میں بھی محتاج ہو جاتا ہے. اس کی طاقت، اس کی ہمت، اس کا عزم، اس کی عقل، غرض ہر چیز میں اس قدر زوال آ جاتا ہے کہ وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے. اور اس سارے عمل میں انسان خود مجبور ہوتا ہے. کیا پھر بھی اسے بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم چاہیں تو اسے اندھا بھی کر سکتے ہیں، اپاہج بھی بنا سکتے ہیں، اس کا حلیہ بھی بگاڑ سکتے ہیں، اور وہ چاہے یا نہ چاہے ہم اسے دوبارہ زندہ کر کے اس کے گناہوں کی اسے سزا بھی دے سکتے ہیں. تو اس کی طرف جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے دوبارہ واپس اس پہ الٹا دیتے ہیں. تو یہی چیز انسان کو بہت کام آتی ہے سیکھنے کے لیے کہ ہم اس سے ہی بہت سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ کتنے دنوں کی جوانی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ ایک یہ بھی الزام تھا کہ آپ شاعر ہیں. یہاں پہ کہا گیا کہ آپ کے لیے شاعری اس لیے مناسب نہیں کہ شاعروں کے کلام میں جب تک جھوٹ اور مبالغے کی آمیزش نہ ہو اس کے کلام میں نہ حسن پیدا ہوتا ہے، نہ دلکشی، اور نہ ہی کوئی ان کے اشعار کو خاص پسند کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ تخیلات میں بلندیوں میں چھوتے رہتے ہیں اور ان کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، عملی زندگی سے. یہی وجہ ہے کہ شاعروں کی عملی زندگی عموماً ان کے اقوال کے برعکس ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے انداز فکر کے لیے کوئی راہ متعین نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر میدان میں شعر کہتے نظر آتے ہیں. شعر میں اگر کوئی چیز پسندیدہ ہو سکتی ہے تو وہ اس کی تاثیر اور دل نشینی ہے، اور یہ چیز قرآن میں نثر ہونے کے باوجود بدرجہ عدم پائی جاتی ہے. یعنی وہ شعر کی طرح نہیں ہے پھر بھی اس میں یہ چیز ہے. گویا شعر میں جو چیز کام کرتی ہے یا اس کی روح ہوتی ہے وہ پوری طرح قرآن میں موجود ہے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ عرب جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا اور اس وجہ سے وہ غیر عرب کو عجمی کہتے تھے، قرآن کو شعر یا سحر کہنے لگے. اور حامل قرآن کو شاعر اور ساحر بنا. حقیقت یہ ہے کہ شعر اور سحر کو قرآن سے کوئی نسبت نہیں. کبھی شاعری یا جادو کی بنیاد پر دنیا میں قومیت اور روحانیت کی ایسی عظیم و شان
اور لازوال عمارت کھڑی ہو سکتی ہے جو قرآنی تعلیم کی اساس پر قائم ہوتی اور آج تک قائم رہتی؟ امپاسبل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی طبیعت ہی اللہ نے نہیں بنائی تھی کہ آپ شعر کہتے، اور اگر آپ کسی کا لکھا ہوا شعر پڑھنے کی بھی کوشش کرتے تو توازن توڑ دیتے۔ تو اس لیے آپ کا یہ کام نہیں تھا کہ آپ شعر و شاعری کریں، کیونکہ جو آپ کے ذمہ کام تھا وہ اتنا بہترین اور مصروف رہنے والا کام تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شاعرانہ اس لیے نہیں بنائی کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے جس میں دنیا اور آخرت کی زندگی کے ٹھوس حقائق مذکور ہیں، جبکہ شاعری نری طبع عظمتی اور خیالی باتوں تک ہوتی ہے، جو جب قرآن کی شاعری سے کوئی نسبت ہی نہیں تو حامل قرآن کی طبیعت قرآن کے مزاج کے موافق ہونی چاہیے، نہ کہ شاعر کے موافق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے گائے، بیل، پیڑ، بکری، اونٹ، گھوڑے، گدھے، یہ سب قسم کے جانور الگ الگ انواع ہیں اور سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ ان کی نسل بھی ایسے نطفے سے چلتی ہے جیسے انسان کی چلتی ہے، اور نطفہ بے جان مادوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کی مملوک نہیں تھی۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، عقل کے ذریعے اس نے چوپاؤں کو اپنے قابو میں کیا، پھر ان میں سے اپنے لیے فائدے دیکھے تو انہیں اپنے گھروں میں پالنا شروع کر دیا اور آپس میں ان کی خرید و فروخت شروع کر دی اور ان کے مالک بن بیٹھے۔ مویشیوں سے حاصل ہونے والے بہت سے فائدے ہیں انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ اپنے عقل سے کام لے کر ہر قسم کے جانوروں کو اپنے قابو میں لائے، اور چوپاؤں کی فطرت یہ بنا دی کہ انسان کے متی فرمانبردار بردار بن جائے، ورنہ ان چوپاؤں میں سے اکثر ایسی جو انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ایک گھوڑا انسان کو دولتی مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، ایک اونٹ انسان کی کھوپڑی میں اپنے دان کاٹ کر، اور ایک ہاتھی اسے اپنے پاؤں تلے مسل کر انسان کو فنا کر کے اسے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ مگر انسان سے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اونٹوں کی ایک لمبی قطار کو ایک کم عمر بچہ نکیل پکڑ کر جدھر چاہے لے جا سکتا ہے، پھر وہ بے جان چیزوں کی طرح اپنے سے بہت عظیم الباس اور طاقتور جانداروں کو بھی متی بنا کر ان سے کئی طرح سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہ چوپائے انسان کی سواری کے کام بھی آتے ہیں اور اس کی خوراک بھی بنتے ہیں۔ ان کے بالوں سے وہ لباس بھی تیار کرتے ہیں، ان سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، جسے دہی، مکھن، ملائی، گھی وغیرہ بناتا ہے، حتیٰ کہ ان چوپاؤں کے مرنے یا ذبح ہونے کے بعد بھی ان کی کھالوں، ہڈیوں اور دانتوں کو اپنے کام میں لاتا ہے۔ یہ سب قسم کے احسانات تو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اس نے انہیں جانوروں کی قربانیاں بتوں کے نام پہ دینی شروع کر دی، بتوں کے نام پر جانور آزاد چھوڑنے شروع کر دی، جن کا ان جانوروں کی پیدائش اور ان کے انسانوں کے متی فرمان بنانے میں کچھ بھی عمل داخل نہ تھا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کفران نعمت و نمک حرامی ہو سکتی ہے؟ انسان نے جس چیز کی بھی عبادت کی یا فریاد کی یا اس کے آگے نظر نیازیں پیش کی ہے تو اس لیے کہ وہ معبود ان کی مشکل دور کر دے گا یا کوئی حاجت پوری کر دے گا، یا اگر وہ روز آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ قیامت کو سفارش کریں گے یا عذاب سے بچا دیں گے، اور ان سب باتوں میں مدد کا پہلو شامل ہے، اور مدد کے لفظ میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ اب اس مدد کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا میں، دوسری آخرت میں۔ دنیا میں اس کی مدد کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے عقلوں کی مدد تو کیا کرے گا، وہ تو اپنے بقا، اپنی حفاظت اور اپنی ضرورت کے لیے ان کے محتاج ہے کہ وہ ان کے استانوں میں اور قبروں پہ جھاڑو دے، ان کو چمکا کے رکھیں، روشنی کا انتظام کرے۔ اگر آپ لوگ ان عابدوں کے یہ لشکر نہ ہوتے تو ان کی خدائی ایک دن بھی نہیں چل سکتی تھی۔ خود ان کے حاضر باش غلام بنے ہوئے ان کے استانے اور بارگاہیں تعمیر کرتے اور سجاتے اور ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے تاکہ خلق خدا کو ان کا گرویدہ بنائیں۔ یہ خود تو ان کی حمایت میں لڑتے اور جھگڑتے، تب کہیں جا کر ان کی خدائی چلتی۔ ان معبودوں کے عابدوں کا لشکر اگر ان کی خدمت انجام نہ دے تو ان کی خدائی ایک دن بھی نہ چلے، اور آخر میں ان کی مدد کا یہ حال ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان عابدوں کو ان معبودوں کے سامنے لا کھڑا کریں گے تو یہ معبود ان کے دشمن بن جائیں گے اور ایسے دلائل دیں گے کہ خود تو بچ جائیں گے مگر انہیں گرفتار کر کے چھوڑ دیں گے۔ اس وقت عابدوں کو پتہ چلے گا کہ جن معبودوں کی حمایت میں وہ زندگی بھر لڑتے پھر رہے تھے وہ آج کس طرح انہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ڈٹ کر ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ حقائق سے اعراض کر کے سری جھگڑالو بن گیا ہے، ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہڈیاں جب پوشیدہ ہو جائیں گی تو اسے کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔
آپ اسے کہتے ہیں، آپ اسے کہیے کہ اے وہ زندہ کرے، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی کا کام تو صرف یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم سارے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس ایک نطفے سے پیدا کیا گیا جو بجان چیزوں سے بنا تھا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی، تو نہ یہ صرف یہ کہ وہ دوسرے جانداروں کی طرح چلنے پھرنے، کھانے پینے اور پرورش پانے لگا، بلکہ اس میں عقل، فہم، قوت، استنباط، بحث و استدلال اور تقریر اور خطابت کی وہ خوبیاں پیدا کی گئی جو دوسری کسی جاندار کو حاصل نہ تھی۔ اور جب وہ اس منزل پر پہنچ گیا تو اپنے خالق کے بارے میں کئی طرح کی بحثیں اور جھگڑے کھڑے کرنے لگ گیا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ اپنے پروردگار کو عام مخلوق کی طرح عاجز سمجھتا ہے۔ نعوذ باللہ کہ جب انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تو اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بوسیدہ ہڈی کو دکھا کر اور اپنے ہاتھوں سے اسے مسل کر اور چورا چورا کر کے کہتا ہے بتاؤ زندہ ہو سکتے ہو؟ اسی وقت اسے یہ بات یاد نہیں رہتی کہ جس نطفے سے وہ خود پیدا ہوا ہے وہ بھی بے جان غذاؤں سے بنا تھا۔ اگر وہ اس بات پر غور کرے تو کبھی ایسا اعتراض نہ کرے۔ اللہ کی تخلیق کے مختلف طریقے، یعنی ایک بیج سے تناور درخت بنا کھڑا کرنے کی صورت اور ہے، بے جان فضاؤں سے نطفہ اور نطفے سے حیوانات اور انسان کو پیدا کر دکھانے کی صورت اور ہے، اور کسی مردہ انسان کے گلے سڑے اجزاء کو ملا کر اکٹھا کر کے کو زندہ کر دینے کی صورت اور ہے۔ گرچہ کائنات میں تخلیق کئی صورتوں سے ہو رہی ہے اور اللہ چونکہ خود ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا ان سب طریقوں اور صورتوں کو پوری طرح جانتا ہے، اور انسان جو ان صورتوں میں کوئی ایک صورت بھی نہیں جانتا نہ جان سکتا، وہ اپنے خیال اور اپنی محدود عقل کے مطابق ہم پہ مثالیں چپسا کرتا ہے۔ اللہ نے ہر مردے میں زندہ اور زندے میں مردہ کی خاصیت رکھ چھوڑی ہے، یعنی درخت کو پانی سے پیدا کیا، پھر آخر میں اسے ایندھن بنا کر اسے آگ نکالی۔ درخت کا آغاز پانی سے اور انتہا آگ پر ہوئی۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، بلکہ ایک لحاظ سے ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ آگ تھوڑی مقدار میں ہو تو پانی اس کا وجود ختم کر دیتا ہے، اور پانی کم مقدار میں ہو تو آگ اسے آبی بخارات میں تبدیل کر کے اسے ختم کر دیتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کے آغاز اور انجام میں متضاد صفات پیدا کر سکتا ہے تو پھر ایک ہی چیز کو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو عام درختوں اور پودوں کا حال ہے۔ پھر کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن کی ٹہنیاں رگڑنے سے اس طرح آگ پیدا ہوتی ہے جس طرح آگ پتھر ٹکراتے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کی ٹہنیاں موم بتی کی طرح جلتی ہیں کیونکہ ان میں روغن خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ غرض ہر درخت اور ہر پودا جو پانی سے پیدا ہوا اس کے اندر بھی آتش گیری کی صفات رکھ دی گئی۔ بالکل اسی طرح ہر مردے میں زندہ ہونے اور زندہ میں مرنے کی صفات بھی فطری طور پہ رکھ دی۔ درختوں کے فائدے اور آگ کا اصول بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ آسمان اور زمین جیسی مخلوق، عظیم مخلوق کو بھی دیکھ لو اور اپنے آپ پر بھی نظر ڈال کے دیکھ لو کہ ان کے مقابلے میں تمہاری یا تم جیسوں کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو کیا تمہیں وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ حالانکہ وہ تخلیق کے تمام طریقوں کو خوب جانتا ہے اور اس کے لیے اسے بہت کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کے کلمہ کن کہنے کی دیر ہے، کن ہو جا کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آ جائے۔ ایسے امور میں بالعموم اللہ کا قانون تدریج کام کرتا ہے، جیسے کہ اس نے آسمان اور زمین کو 6 ایام سے 6 ادوار میں بنایا۔ اگرچہ اس کی قدرت سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے فوراً کسی چیز کو عدم سے وجود میں لیا، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے کسی کام اور جس مقصد کے بنایا وہ چیز فوراً وہ کام شروع کر دیتی ہے۔ اس کے لیے صرف اللہ کے عمل کی ضرورت ہے، وہ کام اسی وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے عمل کو ہم روح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں گے جیسے کہ خانے میں بڑی بڑی جو ہیکل برقی مشینیں نصب ہیں، مگر وہ اس وقت تک بحث و حرکت کھڑی رہتی ہے جب تک ان میں برقی رو نہ گزاری جائے، سوئچ نہ آن کیا جائے۔ سوئچ آن کرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ فوراً متحرک ہو کر اپنا کام شروع کر دیتی ہے جس کام کے لیے بنائے گی۔ بالکل یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے عمل کون کی، ادھر اللہ نے ارادہ کیا، ادھر وہ چیز بن گئی جو مطلوب تھی۔ مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو دوبارہ پیدائش میں فقط اللہ کے ایک اشارے یا ارادے یا امر کون کی محتاج ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کرے گا تو فوراً تمام انسان زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ انسانوں کے لیے اضطراری امر ہوگا جس کے بارے میں کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جب یہ چیزیں پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ
ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، ہر چیز پر حکومت و تسلط، ہر چیز پر تصور اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں، مگر یہ مشرکین اللہ کے اختیارات دوسروں میں بانٹ کر اللہ پر جو کئی طرح کے عیوب، کمی، نقص، نعوذ باللہ وغیرہ کا الزام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشرکوں کی ایسی تمام بےہودگیوں سے پاک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ سورہ یاسین کی دورہ قرآن کی تفسیر مکمل ہوئی۔ زندگی میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بھی ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔